حضرت علی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا اور وہ بھی مسکرا دیا، ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ صدیق اکبر نے کہا بھائی علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تم نے آدھی ادھوری بات سنی ہے، پوری بات نہیں سنی ہے، پوری بات مجھ سے سنو، پوری بات نہیں سنی۔ کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے جہاں رات میں یہ کہا کہ میں علی جنت کی ٹکٹ تقسیم کروں گا، وہی یہ بھی فرمایا کہ علی جنت کی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، جو صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو میرے رضا نے بتایا کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں پہ، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا، کیسے آقا ہے ہمارے آقا کوئی صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق ہے، کوئی عدالت کے شہسوار عمر فاروق ہے، اور کوئی سخاوت کے دھنی حضرت عثمان غنی ہے، اور کوئی شجاعت و بہادری کے شہسوار شیر خدا فاتح خیبر صاحب ذوالفقار فاطمہ کے شوہر داماد پیغمبر حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ میرے عزیزو، آج دنیا کو علی سمجھ میں نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کو علی ہضم نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو محبت میں یہ علی اس قدر محبت کی وہ بھی بھٹک جاتے ہیں، کوئی محبت نہ کر کے بھٹکتا اور کوئی محبت کر کے بھٹک جاتا ہے، دونوں چیزیں۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا راستہ جو ہوتا ہے نا درمیانی ہوتا ہے، بہت زیادہ حد سے بڑا ہوا بھی نہیں اور بہت زیادہ تھرڈ کوالٹی کا بھی نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت درمیانی راہ چلتی ہے۔ تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر و علی کی عبادت، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضرت علی کے نام کا وظیفہ کر لو، انشاءاللہ کوئی بھی مشکل ہو نام علی کا وظیفہ کر لو، مشکل آسان ہو جائے۔ لیکن صحابہ کے لیے دل گندا نہیں ہونا چاہیے، بزرگوں کے لیے دل میلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں صرف حضرت علی کی محبت میں آ کر کے ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا، عمر فاروق کو چھوڑ دیا، عثمان غنی کو چھوڑ دیا، امیر معاویہ کو چھوڑ دیا، عبد الرحمن ابن عوف کو چھوڑ دیا، عبداللہ ابن عمر کو چھوڑ دیا، جابر ابن عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں کسی کے در کی ادنا بے ادبی یہ ہمارے سوء خاتمہ کا نتیجہ بن سکتا ہے، یعنی اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں بے ادبی ہے تو یہ ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دے۔ میرے عزیزو، سب سے محبت کرنے والے کریں، حضرت علی سے محبت کریں، حضرت فاطمہ سے، حسنین کریمین سے، ہر ایک سے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں، ہمارا مشن یہ ہے سب سے پیار کریں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نبی کا ہر صحابی جنتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ جو ہے نا وہ ستاروں کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ ستاروں کی طرح، جس کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کرو جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، یعنی میری جو اہل بیت ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم فاسق و فاجر ہو گئی، اللہ کا انکار کرنے لگی، تو حضرت نوح نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے میرے اللہ، میں نے میری قوم کو دن رات تبلیغ کیا، دن رات دعوت دی، لیکن میری قوم گناہوں سے باز نہیں آتی، میری قوم تیری نافرمانیوں سے باز نہیں آتی، اے اللہ تو ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما۔ تو اللہ نے کہا اے نوح ایک کشتی بنا لو، کیا کر لو؟ ایک کشتی بنا لو، اور جو ایمان والے ہیں انہیں کشتی پر سوار کر لو، اور جو بے ایمان ہے انہیں سوار نہ ہونے دینا، ان کے اوپر عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور کشتی تیار کرنے کے بعد جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، پیر صاحب کا بیٹا ہو کہ صحابی کا بیٹا ہو کہ کسی کا بیٹا ہو، اگر شریعت کے خلاف جاتا ہے تو اس کا شہزادہ ہونا دیکھا نہیں جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے شریعت پر کتنا عمل کرنے والا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح نے
اسے بلایا, کہا بیٹا دیکھ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. کیا آنے والا؟ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, سیلاب آنے والا ہے. ایک کام کر, گناہوں سے توبہ کر کے میری کشتی پر سوار ہو جا, میری کشتی پر بیٹھ جا, تجھے اللہ معاف فرما دے گا, تیری مغفرت ہو جائے گی. بیٹا گناہوں سے توبہ کر لے. کہا اچھا اللہ کا عذاب آنے والا, کہ کون سی شکل میں آئے گا؟ کہا پانی کی شکل میں آئے گا. کہا پھر تو میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا, میں اونچی جگہ پہ چلے جاؤں گا, مجھے سیلاب کچھ نہیں کر پائے گا. کہا بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکا. اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکے میں لیا, مزہ. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کیا, اور جو کافر تھے, فاسق و فاجر تھے, انکار کرنے والے تھے اللہ کے عذاب کا, وہ لوگ رکے رہے. ان کا بیٹا بھی تھا. جب سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو سوار تھا وہ سب کے سب بچ گئے, اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ان کے نظروں کے سامنے ڈوب گیا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کتنی بھی محبت کر لیں, آپ کس کے بھی بیٹے ہو, اگر شریعت پر عمل نہیں ہے تو نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی بخشش نہیں ہوتی, نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے میرے عزیزو, اہل بیت کی جو مثال ہے, اہل بیت کی جو مثال ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے. یعنی جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو کر کے ایمان والے جنت کا راستہ طے کر چکے, اسی طریقے سے جو اہل بیت کے دامن کو پکڑے گا, جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا, جو اہل بیت کی کشتی پر سوار ہوگا, یہ کشتی ڈائریکٹ انشاءاللہ جنت الفردوس کا سیر کرائے گی. یہ کشتی ڈائریکٹ جنت الفردوس میں لے کر کے جائے گی. میرے عزیزو, کسی بھی سادات کی کبھی بے ادبی نہ کرنا, کسی بھی آل نبی کی, اولاد علی کی کبھی بے ادبی نہ کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں تم سے دین کی خدمت پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا, صرف میرے اہل بیت سے محبت کرنا. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں آج یہ سید میرا داتار ان کی درگاہ ہے, آج کتنے لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ پھول چڑھاتے, اپنی منتیں مانگتے, اپنی مرادیں پاتے, یہاں کے در سے اپنی جھولیاں بھر کر کے جاتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں. اچھا ایک ہمارے باپ دادا بھی ہوں گے, ایک یہ ہے, اور ایک ہمارے بھی باپ دادا جو مر گئے تو کب گھر کا کوئی گیا تو گیا, ورنہ تو سال میں ایک مرتبہ 15 شعبان کے دن جائیں گے. ان کی بارگاہ میں کیوں لوگ آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری. ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نہیں گیا, انہوں نے پوری زندگی دین کی تبلیغ میں گزاری. میرے عزیزوں, آج ذرا تصور تو کرو کہ ہم محبت والے تو بن گئے, لیکن بتاؤ محبت ہو جائے نا تو محبوب کے گلیوں کا کتا پیارا ہو جاتا ہے.